جس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو کیا کیا اعمال ہیں جو ایسے حالات میں کرنا ہے، جس سے مختلف پہلو آپ کے سامنے گزریں گے. ہمارے گناہوں کے سبب یہ حالات آتے ہیں، جب یہ حالات آتے ہیں تو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، باقی بہت سارے اعمال. میں تھوڑا سا اس کو الگ نقطہ نظر سے رکھوں گا، چونکہ اس پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ علماء کرام کو بہت اچھے سے اس ٹاپک کو سمجھاتے ہیں ہمیشہ. میں تھوڑا سا الگ ایک نقطہ نظر سے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے اور سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے. میں ایک سوال سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے یا دور حاضر میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سوال سے شروع کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک قیمتی چیز آپ نے خرید کے لائی، آپ بھی لاتے ہیں، خواتین بھی لاتی ہیں، موبائل ہینڈ سیٹ لے لیجیے، سمجھ لیجیے بہت مہنگا والا، سمجھ لیجیے 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہینڈ سیٹ آپ نے خرید کے لایا، اور اس کی جب عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ جب ویسٹ ہو جاتا، بیکار ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے اس کے ساتھ آؤ؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جو آپ کو بتائیں گے دیکھیے بھائی میں نے پہلی بار موبائل لیا تھا 25,000 کا، یہ 25 سال پرانا ہی رکھا ہوا ہے شوکیس میں. پھر دوسرا والا دیکھیے جو میں نے لیا تھا یہ اپڈیٹ ماڈل آیا تھا تو یہ 30,000 والا ہے، اب کوئی بھی چلتا نہیں لیکن میں نے سب اٹھا کے رکھے ہیں. ایسا کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ کوئی چیز جو ضرورت کی نہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو اپنے دور میں، کوئی بھی اس کو سیٹ کر اٹھا کر سنبھال کر نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیں اس کو کیا کرتے سب سے پہلے تو جب وہ تھوڑا تھوڑا خراب ہوتا ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب برا بیکار ہوتا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں لوگ پھینکتے رہتے ہیں. آپ کبھی کبھار دیکھیں ارے اتنا مہنگا ہینڈسیٹ دیکھو ان کے بچے کھیل رہے، وہ بولی خراب ہے، فالتو ہو چکا. تو کہ ہر وہ چیز جو بیکار ہو جاتی ہے یا اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی اس کو آپ خود پھینک دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. کس چیز سے ریپلیس کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہم کچھ لے آتے ہیں. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا 1.5 لاکھ کا ہینڈ سیٹ خراب ہو جائے، اس کے بدل میں اگر کچھ نہ ہو تو لوگ 750 کا ہی صحیح لیکن نیا ہینڈ سیٹ ہی لاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بھی ہو تو کچھ کام نہیں آتا ہے. آپ بات سمجھے؟ تو لہٰذا کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا اسے لے کے لاگے اس میں سم ڈالتے ہیں، پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہوتا. تو قوموں کا بھی قوموں کے بارے میں رویہ اسی طرح سے ہوتا ہے. جب تک قوم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں ان کے لیے ضرورت کی چیز ہے، ان کے لیے اہمیت کی چیز ہے، وہ کام اپنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں، تو قومیں قوموں کا احترام کر دی، قومیں قوموں کو سر پر چڑھا کے رکھتی. یاد رکھیں اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو جیتی جاگتی مثال یاد رکھیے. آج ایک ایسا ملک ہے جو آج سے صرف 200 سال پہلے بنا، کم و بیش 200 سال 200 ایئرز بیک ایک ملک بنا، اور وہ ملک کے ذاتی باشندوں نے اس کو نہیں بنا. یورپ کے ممالک سے لوگ نکلے 7 سمندر پار گئے اٹلانٹک کے بعد، اور انہوں نے ایک زمین جو غیر آباد زمین تھی اس کو آباد کیا، اور آباد کر کے اس زمین کو ایک نام دیا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 200 سال ہوئے اس ملک کو. یاد رکھے یہ کوئی 1000 سال سے 1 ملینیا سے بھی نہیں ہے. ہمارا اس ملک عزیز جو بتایا جاتا ہے انسانیت کا مطلب گہوارہ رہا ہے بہرحال. تو آپ دیکھیے وہ 200 سال پہلے ملک بنا ہے، لیکن جب لوگ وہاں جمع ہو تو انہوں نے ایک عزم کیا کہ ہم دنیا کی ضرورت بنیں گے، ہم دنیا کی نیڈ بن جائیں گے. اور وہ دنیا کیا کہ ایسی ضرورت بن گئے کہ وہاں کا ویزا اگر میرے پاسپورٹ میں لگ گیا تو میری چال بدل جاتی، اگر میں وہاں ہو کر آ جاؤں تو میرے احوال حالات بدل جاتے ہیں. اگر کوئی میرے رشتہ دار وہاں ہے تو میں فخر سے جتاتا ہوں امریکہ میں میرے رشتہ دار رہتے، ہاں بھائی امریکہ میں رہتے. تو دوسرے لوگ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا، اب آپ یہاں مت اس سے اونچی کرسی لائیے ان کے لیے، امریکہ میں رہتے بھائی ان کے رشتہ دار، ان کا بچہ امریکن نیشنل ہو گیا ہے. تو گویا جب وہ ملک 200 سال پہلے جو وجود میں آیا، وہ انسانیت کی جب ضرورت بن بیٹھا تو وہاں جانا، وہاں رہنا، اس کا ویزا لگانا، وہاں جاب کرنا، ان جیسا لباس پہننا فخر بن گیا ہمارے لیے، فخر بن گیا. لوگ مثال بہت اچھے سمجھاتا ہوں. اپنے آپ میں سے اکثر لوگ جینس پہنتے ہوں، بہت لوگوں نے پہنی ہے بھی عادت. اچھا کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے، رف کپڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا یہ ہندوستان میں نہیں بنتا تھا، یہاں کی پیداوار میں نہ ہی لوگ پہنتے تھے. یہ امریکہ کے اندر وہاں کے ورکرز لیبر طبقہ ہی کپڑا پہنتا ہے، کیونکہ وہ جو رف کام کرتے تھے ظاہر سی بات ہے تو رف کام کرنے کے لیے تھوڑا کھدر کپڑا، موٹا کپڑا، رف کپڑا لگتا تھا، تو انہوں نے جینس کو پہنا. پھر وہ جب کام کرتے تھے تو لیبرز ہوتے تھے، تو لیبرز کو پہچانیں گے کیسے؟ تو ان کے ٹی شرٹس کے پیچھے نمبرز لکھے جاتے تھے. آج الحمدللہ حالات یہ ہے لوگوں کے، مطلب لوگوں نے کیونکہ قوموں کے بارے میں قوموں کے تصورات ایسے ہوتے جب وہ قومیں ضرورت بن جاتی ہے ان کے، کہ لوگ ان ٹی شرٹس کو جو وہاں کے ورکرز پہنتے ہیں اور وہاں کے جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو پہن کر فخر جتاتے. یاد رکھیے مطلب جو قوموں کی ضرورت بن جاتی ہے تو ان کے پاس کے لیبر طبقہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ کپڑے پہننے کو عزت اور اعزاز سمجھا جاتا ہے. حالانکہ کبھی کبھار ہمارے ماحول میں وہ کپڑا اتنا موٹا ہوتا ہے سوٹ نہیں کرتا، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں پھر بھی پہنتے ہیں. وہ نمبرز تک لکھے ہوئے. آپ نے کبھی سوچا ریلوے فلان، اپنی انڈیا میں کون ریلوے میں کام کر، لیکن اس کے ٹی شرٹ تو وہی ریلوے کے نمبر ہوں گے جو وہاں کے ورکرز ریئل پہنتے ہیں. وہ کپڑے محنت مشقت کرنے سے پھٹ کے ادھڑ جاتے ہیں، تو ان ادھڑے ہوئے جنسوں کو خریدنا وہ اور مہنگی ہوتی ہے ثابت جنس سے. معلوم آپ کو یہاں پھٹا ہوا گھٹنا
हाँ, शिन फटी हुई पीछे से, मच्छी जो बोलते पैर की, थाइस फटे हुए, तो वो काम करने से मशक्कत से पड़ जाते थे। तो उन फटे हुए कपड़ों को, उन फटी हुई शर्टों में पहनना इज्जत और एजाज है, बल्कि फैशन है दुनिया का। इसको ट्रेंड बोलते हैं आम ज़बान में, जो चलता है नहीं। जब कौमें कौमों की एहसानमंद हो जाती है, क्योंकि कौमें दूसरों पर एहसान करती है, नतीजतन उनकी हर चीज लेना चाहती है, हर चीज अडॉप्ट करना चाहती है, यहाँ तक कि उनके काम करने वाले तबके के कपड़े हम इज्जत के तौर पर पहनते हैं। पता नहीं हजारों में, मतलब अगर 1500 रुपए की आपकी सादी जीन्स आती है, तो अगर उसी में फटी हुई लेंगे तो 2500, 3000 और 5000 की आती है। ये हालत हो गई अदर। तो यही कौमों का मिजाज होता है। तो जब कौमों की जरूरत होती है तो लोग उनका एहतराम करता है, क्योंकि वो इस्तेमाल की चीज होती है, वो जरूरत बन जाता है। और जब कौमें समझ रहा दूसरी कौमों को देखती है कि बेकार है, मतलब चीज इतनी बड़ी है लेकिन काम नहीं आती, तो उसको भी निकाल के आप फेंक देते घर से बाहर, चाहे वो अपने दौर में कितनी कीमती और कितनी अच्छी। अभी हालात कुछ इसी तरह से चल रहे हैं। अब ऐसे दौर में मुझे और आपको क्या करना है, मैं बहुत सरसरी तौर से इन शॉर्ट 10 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, 10 नुकात, मर्द हज़रात के लिए भी होंगे, औरतों के लिए भी, कुछ भी इसमें अलग नहीं, सबको करना ही है काम। और औरतों का किरदार इसमें मर्दों से और ज्यादा है। आप बोलेंगे वो कैसा, मैं जो बातें बोलूंगा उसमें तो ज्यादा मर्दों के लिए होंगी। नहीं, वो इसलिए कि आपको आने वाली नस्लों को ऐसा बनाना है जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ। तभी तो बच्चे आके यहाँ बैठेंगे, अगली नस्लें और सुनेंगी बात। जब उनके जहन में ये भरा हुआ होगा कि दीन पे नहीं चलना मुश्किल आ जाती बेटा तुमको। हमने ये देखा बचपन में कि अगर कोई बच्चा से तो पूछ लेता कि बेटे तुम बड़ी होकर दाढ़ी रखोगे, तो घर की औरत पकड़ के कान फूटती थी, क्या डरा रहे बच्चे को। अभी से ऐसा करते क्या, शादी वादी होने के बाद सोचा जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 20, 25, 30 साल के असरात हैं कि हमने कॉलेज में नौजवानों को दाढ़ी वाले देखे, वरना पहले कॉलेज में दाढ़ी वाले नौजवान दिखते नहीं थे मानो। और आज तो ऐसा जितना हाई लेवल का कोर्स है उतने ज्यादा दाढ़ी वाले बच्चे आपको मिल रहे हैं। तो ये तब्दीली तो आई कहीं ना कहीं। तो माँ जब तरबियत करती है ना, तो वो एक अलग ही बात होती। अगर माँ की तरबियत से बच्चा दिन को समझने लगे तो उलमाए किराम फिर उसको और आगे परवान चढ़ाएंगे। अब आप बोलेंगे पूरा लाकर एक, जिसको कहेंगे 100 विदे कि भाई आपका जिम्मा मस्जिद के इमाम का तो नहीं होने वाला है, मेरा किरदार। तो खवातीन जो मेरी बात को सुन रही है, उनका किरदार इसमें ही है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनको ऐसी नस्लें तैयार करना, परवान चढ़ाना है। और जब औरतें इस फिक्र को थाम लेंगी ना, ये रियल इस्लाह होंगी इस कम्युनिटी की, ये रियल इस्लाह होंगी। याद रखिए मेरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने की खातून आपको हर मुकाम पर मिलेंगी, और हर समाज के हर रोल को जो अदा कर रहे थे उसमें अदा करते वो खुद भी मिलेंगी। इधर किसान है, काश्तकार साहबा है, तो काश्तकार साहबियात भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल तय है। कई वाक़ात आप गौर नहीं करते होंगे, लेकिन है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा गट्ठा लेकर सर पे अपने कोई जो खेत से उन्होंने काटा था ले जा रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में रुके, कहा अस्मा आओ इस पर सवार हो जाओ मेरे ऊँट पर। पता चला खेत जाती थी, खेती करती थी, काटती थी और चीजों को लाती थी। बिल्कुल वाज़ेह याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अज़वाज मुतहरात में से कुछ जो है चमड़े का कारोबार करती थी। और माई खदीजा के बारे में तो आप सब जानते हैं, उनका ऐसा बिजनेस था जो छोटा मोटा नहीं था, इंटरनेशनल बिजनेस था। शाम मतलब लोकल मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता था, वो जाकर बिकता था उस जमाने की इंटरनेशनल मंडियों में। याद रख, तो मैं समझता हर शोबे में थी वो। अभी लेकिन औरतों का रोल मखसूस कर दिया गया है, इस्लाम ने नहीं, उम्मत मुस्लिमा के कुछ लोगों ने उनको मखसूस कर दिया है। याद रखिए आपका रोल बहुत बड़ा है इस्लाम में। याद रखिए आप वो है, याद रखिए जो अपने नस्लों को आइडिया देंगे कि वो क्या करेंगे, उनको विजनरी बनाएंगे। विजनरी समझते हैं, ख्वाब देखना सिखाएंगे। कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले ख्वाब होती है, याद रखिए। उनको विजनरी बनाइए और अपने बच्चों को कैसा बनाइए। मान लो माओ से गुजारिश करूंगा, आपका बच्चा आपका ख्वाब होता है, याद रखिए। तो अब क्या ख्वाब देखते अपने बच्चे के बारे में, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिए, बहुत अहम नुकता। इसको अगर समझ लेना कम्युनिटी, हमारे पास क्या हो गया, औरतों की जिम्मेदारी है घर में खाना पकाना, ये भी है। औरतों की जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना, हाँ ये भी है, लेकिन यही नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने अदा करना, और इसके अलावा शादी वगैरह में अच्छा तैयार होकर जाना, रिमोट कंट्रोल को संभालना, चैनल्स को इधर से चेंज करना, शुमारों को पढ़ना और घूमने फिरने जाना। और हमेशा शौहर को बोलते रहना कि अम्मी के पास कब छोड़ रहे हो, ये किरदार नजर आ रहा है, कुछ नहीं इसके अलावा। और सिर्फ लड़ते रहना एक दूसरे के साथ, यही चलता है। मतलब जो असल जिम्मेदारियां थी वो छोड़कर पता नहीं किन किन चीजों में हम जो मुब्तला हो गए। नतीजा यह कि आने वाली नस्लें जो परवान नहीं चढ़ी जैसा उसका हक था। याद रखिए, तो जब मैं अपनी बात रखूंगा तो औरतों से मेरी स्पेशल अपील होंगी, जो खातून मेरी बात को सुन दे, खवातीन बहुत गौर से सुने इस बात।
آپ کو تیار کرنا ہے وہ نسل جو اس بات کو سمجھنے والی ہے. چلیے آئیے کیا نکات ہے میرے آج 10. پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں، پہلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ اسے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد والا اس سے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد کے عام ہے، پھر آپ کو آگے پیچھے جو کرنا ہے کر لیجیے. لیکن یہ دو نقطے جو پہلے بولوں گا موسٹ امپورٹنٹ ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد کی ترتیب چینج کر دو آپ. پہلا نقطہ جو ہم کو یاد رکھنا ہے اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے قوم اپنے حالات کو بدلنا چاہتی ہے، وہ یہ یاد رکھے دعوت اسلام یہ پہلا نقطہ ہے. کیونکہ جیسے جیسے حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس کام سے اور دور بھاگ رہے ہیں، سوچتے اس میں بقا ہے. ہم کیا سوچ رہے تھے، دعوت دیں گے تو پھنس جائیں گے، بھاگیں گے تو بچ جائیں گے، اور لوگ الٹے پیر بھاگ رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک عالمی شخصیت تھی، مشہور دائی تھے، ان کی گرفتاری کیا ہوتی ہے مکمل طور سے وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایسے غائب ہو گئے کہ دکھ بھی نہیں رہے کہاں چلے گئے. مطلب ایسا ہوا کہ میں دیندار تھا اور مجھ پہ مصیبت آ گئی تو میں نماز بھی چھوڑ دی، مسجد بھی نہیں جا رہا ہوں، شکل بھی بدل لی. ابھی تو اور زیادہ اس طرف جانے کی ضرورت تھی کہ میں اور اپنے رب کے سامنے اور رجوع کروں اور گڑ گڑاؤں اور کام کو بڑھاؤں، تو اور کم کرنا شروع کر دیا ہوں. تو قوم کیا سمجھ رہی، ہم کیا سمجھ رہے، ہم دینداری سے دور بھاگیں گے تو ہم بچ جائیں گے، یہ ہماری بقا ہے، اس میں ہماری سیفٹی سیکیورٹی ہے. لیکن یہ اصول غلط ہے آپ نے. تو پہلا کام ہے دعوت اسلام، انسانیت تک جو ان کے رب کے طرف سے آیا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ سب سے اول کام ہے. ابر اس سے بھاگ کر آپ کو لگ رہا بقا نہیں، اس میں آپ کی نجات نہیں ہے، اس میں ابر یہ الٹا ہے. مطلب آپ نے وہ بات سنی ہوگی نا کہ دیکھو بیٹے وہاں ایک کتا ہے، بھاگنا مت اس کے سامنے، بھاگو گے تو اور پیچھے بڑھتا ہے. اور بچہ کیا سوچتا ہے، بھاگیں گے تو بچ جاؤں گا. لیکن آپ کو پتا ہے جب بھاگتا ہے نا تو کتا اس کے پیچھے لگنا شروع ہوتا ہے، جب ڈر وہ بتاتا ہے تو وہ اور شیر بننا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے. تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے دور بھاگنا یہ بچنے کا طریقہ ہے. حالات یہ کہ شکل و صورت بدل دی جا رہی ہے، حالات یہ کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جو نام کامن نیمز ہو، ہر جگہ سمجھ میں نہ آئے اس کی ذات، برادری، دھرم، مذہب کیا ہے. لوگوں کے سامنے نماز وغیرہ بولی نہیں جا رہی کہ تو اس سے فنڈامنٹلزم لگے گا. کیسا بولوں گا میں نماز کو جا رہا تو میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. چلنے والا نہیں معاملہ ہے، تو چلنے والا نہیں. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا کہ سختی آئی تو انہوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی. صحابہ کرام کیا طرز عمل پتہ چلتا کہ نہیں ایسی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہی ٹائم ہے، یاد رکھیے ہائی ٹائم ہے کہ اسلام کے پیغام کو انسانیت تک ہم پہنچائیں، جس کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، یاد رکھیے جو غلط فہمیاں بھی اسلام کے بارے میں ان کی ذہن میں ہوگی وہ دور کرنا ہے. یاد رکھیے اتنی ساری غلط فہمیاں، اتنی ساری باتیں اسی کو ہی کہیں. بس بات کیجئے، ملاقاتیں کیجئے، بلائیے، ان کے پاس جائیے اور بتائیے. یہ غلط فہمیوں کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے اس ماحول میں. یاد رکھیے یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگاتا جا رہا ہے اور آپ بھی اپنے آپ کو چھپاتے جا رہے ہیں. جب الزام آپ پر لگ رہا تو آگے آ کے بولنا پڑے گا آپ کا ایسا نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے میں ایسا نہیں ہوں. جب میں خاموش رہتا ہوں تو یہ بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے. اسی لیے دیکھو وہ بھی نہیں کھولتا، جواب بھی نہیں دیتا جب اس کو بولا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اس چیز کو سمجھے. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے، دوسرا نقطہ اور پوائنٹ میرا آج کا وہ ہے اصلاح معاشرہ. جو پہلا پوائنٹ تھا وہ انسانیت کے لیے تھا، اس تک پیغام ہے. دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس میں اصلاح. زبردست انداز سے وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھ آج اصلاح کے نام پہ کچھ بھی موجود نہیں ہمارے پاس. یاد رکھ اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں نا وہ بڑی مخصوص ہوتے ہیں، سالانہ ضرورت ہوتی ہے تو کر دیا جاتا ہے. ہر سال ہو رہا ہے تو کچھ تو بول دینا ہے. بولنے والے کو پتہ نہیں سماج میں کیا چل رہا ہے، سماج میں سننے والے بھی آگے سننے کی سالانہ جلسہ ہے تاکہ بیٹھنا پڑتا، اپنے کو جمع کر لیا جاتا ہے. لیکن اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ یاد رکھیے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. ایک فرد اپنی اصلاح کرے، پھر وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد اپنے محلے کی اصلاح کرے، پھر وہ اس بستی اور شہر کی اصلاح کرے، اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی جائیں گی. یاد رکھیے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یاد رکھ امت مسلمہ میں آنے والا بگاڑ اس حد تک ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھ ہر پیرنٹ، اب جو لوگ ٹھیک ہے جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا ٹیکنالوجی کے دور کو نہیں جانتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہر والدین جو ایسی عمر میں جو 40 والی ہوتی ہے نا، 35 سے 45 والی، ہر آدمی پریشان ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے. ابھی تو ٹیکنالوجی کی یہ شروعات ہے. یاد رکھ یہ خاتمہ نہیں اس کا. یاد رکھ ابھی صرف یہ شروعات ہے. اگر اس میں ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھیے آگے تو ناممکنات والی سچویشن آنے والی ہے. مطلب وہ ایک عجیب دنیا رہنے والی ہے. اگر ہم ہمارا دینی طبقہ،
ہمارا جس کو کہیں گے ایجوکیشن، جس کو کہتے ہیں جو لوگ تعلیم میں ہے وہ طبقہ، اسی طرح ہمارے ایلیٹ کلاس جو امت کے ذمہ دار ہوتے اگر وہ طبقہ اگر ابھی آگاہ نہیں ہوا اور وہ آنے والے حالات کے بارے میں ابھی سے تیاری نہیں ہوئی تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آگے کیا ہونے والا. اگر آج آپ نے نہیں سمجھا تو کل ممکن نہیں. میں تو اس عام زبان میں کہتا ہوں آج تو صرف آپ کو ویڈیو کا ایڈکشن دیا گیا ہے، یہ ویڈیو سے پریشان ہے آپ اور اسی میں امت غرق ہے. ویڈیو سمجھ نا، او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ دیکھنا، فلموں کو ایک کے بعد دیکھنا، ویب سیریز کے اندر لگے رہنا، اشلیلتا نیوڈیٹی کو دیکھنا، اور یعنی جس کو بولتے ہیں، اور بس اس میں لگی ہے. ابھی تو صرف اسی کے دور ہے، 2-2 ڈھائی گھنٹے تو آپ کے صرف اسی میں جا رہے ہیں. بس وہ واٹس ایپ میں کیا ہے اچھا دکھ رہا ہے ویڈیو، اب کیا ہے یہ بہت اچھا بھیجا اس نے، یہی چل رہا ہے. ابھی تو خالی فرسٹ ڈوز ہے آپ کو. ابھی تو کیا ہے معلوم ہے آپ کو، دنیا ابھی میٹا آنے والا، میٹاورس، دنیا بہت آگے جانے والی. اصلاح معاشرہ کے لیے آج سے اگر وہ نظر رکھیں گے تو وہ زمانے میں آنے تک ہم کچھ کر پائیں گے. ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ گھر سے نکلیں گے، دین کو گھر کے اندر بند کر کے لاک کے ساتھ جائیں گے، بولیں گے دین اندر دنیا باہر ہے. تو یہاں نہیں چلتا، یہ لاگو نہیں ہے. نہ ہمارا دیندار طبقہ جواب دینے کے لیے اہل ہوگا اس کا، نہ ہمارا ایجوکیشن والا. تو ایجوکیشن نہیں کتنے ہم وہ طبقہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا کہ بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرے، اور نہ ہی ہمارے ایلیٹ کلاس ذمہ داران اس لائق ہوں گے. چونکہ ہماری معاملات، ہماری بحثیں کچھ اور ہی چل رہی. اصلاح معاشرہ ابھی تو گھر سے شروع کرنا ہے. آنے والی برائیوں کو روکنا بھی ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اچھائی کو پیدا کرنا ہے ان کے اندر نیکیوں کو، اچھائی کو بڑھانا ہے. بٹ جو برائیاں آ رہی ہیں جو ویڈیو کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں، اس سے کیسے روکیں گے آپ بتائیے؟ کیا تیاری آپ کی اس کے لیے؟ کیسے اصلاح معاشرہ کریں گے کل آپ بچوں کے لیے؟ آج سے آنے والے 10 سال کیسے ہونے والے آپ کو پتا ہے؟ پچھلے 10 سال کو دیکھ لیجیے. 10 سال پرانا ہینڈ سیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا یہاں لاکے تو آپ ہنسیں گے، بولیں گے اچھا یہ تھا کیا؟ یہ 10 سال پرانا ہینڈ سیٹ ہے جس کے اندر بٹن ہوتے تھے، ہر بٹن میں بھی سی، یہ کچھ لوگ ابھی بھی یوز کرتے ہیں. یہ صرف 10 سال میں ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے کہ آپ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کر رہے ہیں، خالی بول رہے ہیں تو لکھ رہا ہے. آپ صرف بول رہے ہیں تو وہ لکھ رہا ہے. آپ کی زندگیوں کو اتنا مانیٹر کر رہا ہے کہ اگر آپ ایسا ہو رہا ہے ٹی وی لینے کا ارادہ ہے، ٹی وی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ٹی وی کو غور کیجیے میری بات کا، ٹی وی لے لیں گے اپن فلاں کریں گے، آپ انٹرنیٹ کھولیں گے تو پہلا ایڈ ٹی وی کا ہی آئے گا. چلو گاڑی لے لیتا ہوں، گاڑی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کون سی گاڑی، پہلا ایڈ آپ کو صرف گاڑی کا آنے والا ہے. مطلب وہ آپ کے مائنڈ کو بھی ریڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، جہاں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ ایون جا کے آپ کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہوتا ہے، اس میں آپ کا جی پی ایس چالو ہے، جس دکان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پروڈکٹ کی ایڈ آپ کو اگلے بار کھولتے ہی کچھ بھی ویڈیو دیکھے وہ ایڈ آ جائے گا، آپ کے شہر میں فلاں چیز ہے آئیے اور خریدیے. وہ وہاں اس لیول پر جا رہے ہیں. وہ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی تعلیم، آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کا جیب، سب جانتے ہیں آپ کے بارے میں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابھی پتہ نہیں کہاں لگے ہوئے اللہ کو. تو اصلاح معاشرہ ایک بہت نیکسٹ لیول ہم کو لے جانا پڑے گا، یہ بات زیادہ، اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس. میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی 18 مہینے میں چینج ہوتی ہے تو تبدیلی اور زمانہ 18 مہینے میں آج بدل رہا ہے. ایک رول ہے ٹیکنالوجی کا. رول کیا ہے؟ 18 مہینے میں چیزوں کا سائز آدھا ہوتا ہے اور میموری ڈبل ہوتی ہے. دیکھ لیجیے اٹھا کے، ہر 18 مہینے میں چیزوں کا سائز آدھا ہوتا ہے اور میموری ڈبل. مطلب اتنا ایک کارڈ تھا، اسی کارڈ کے اندر پہلے 1 TB آتا تھا، اب اس میں 2 TB آئے گا. مطلب سائز نہیں بڑھا تو میموری ڈبل ہو گئی. سمجھ رہے اب آپ؟ تو ٹیکنالوجی اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ڈرگس کا ایشو، سماجی برائی کا ایشو، بے حیائی کا ایشو، بے راہ روی کا ایشو، نوجوانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، نکاح کے اور طلاقوں کے ہونے کا آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے مجھے آپ کو کھڑے ہونا ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس کو سمجھنا. یہ تیسرا نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس کے بعد کے نکات آپ کو جو ترتیب میں ماننا ہے، جو سمجھنا ہے کیجئے، یہ بدلے جا سکتے. یاد رکھیے وہ یہ ہے، ہم کو تعلیمی بیداری اپنے سماج میں لانا ہوگی. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ضروری ہے. آپ بولیں گے ماشاءاللہ ہر بچہ انگلش اسکول میں جا رہا ہے، الحمدللہ ہر بچہ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، وہ ایک الگ بات. سوال یہ اس میں آپ کا تعاون کتنا ہے اس اسکول اس کالج کے اندر، بتائیے، وہ بتائیے. آپ کے بچے نے علم حاصل کیا ایک الگ چیز ہے، آپ کیا ان لوگوں میں ہے جو سماج کو علم دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. نہیں ماشاءاللہ ہمارے تمکو شہر میں تو 5 انگلش اسکول ہے مسلمانوں. آبادی کتنی ہے؟ لیکن سوال یہ آبادی کتنی ہے تو ہم بات کریں گے 5 10 15 اس کے بعد دیکھیں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ تناسب پرسنٹیج بولتے ہیں اس، آپ سمجھ رہے بات؟ تو نہیں ہے. اور ایسے کتنے اسکول ہیں جہاں نان مسلم آ کے پڑھتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. چلیے وہ اسلامی اسکول کے نام پہ تو آپ نے بلا لیا مسلمانوں کو، اس میں بھی کریم طبقہ آ سکتا ہے آپ کے پاس، لیکن ایسے کتنے اسکول ہیں اور آپ کے ایجوکیشنل ادارے ہیں جو انسانیت کی ضرورت ہے کہ مسلم نان مسلم الائک دونوں آتے ہیں اس میں پڑھنے کے لیے. وہ ایگزامپل کوٹ کیجیے مجھے. چلیے آپ سمجھ، ہمارے اس ملک عزیز میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں جن کا تناسب 2% ہے.
وہ بھی مائنورٹیز میں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرسچنس، عیسائی 2% پورے ملک کے اندر. آپ کو پتا ہے تو موسٹ ایجوکیشن پورے انڈیا میں وہ دیتے ہیں، اور تناسب کے اعتبار سے 2% ہونے کے اعتبار سے بھی ایک شہر میں 20 سے 25% کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن انہوں نے کھول رکھے ہیں 2% آبادی کے باوجود بھی. آپ کو تو میں سمجھتا ہوں ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں، کتنے لوگ جو سینڈ سے پاس ہو کر یہاں تک پہنچے، سینڈ فلاں سینڈ فلاں سینڈ ایکس وائی زیڈ سینڈ ایکس وائی زیڈ، حتیٰ کہ اتنا ڈیمانڈ بڑھ گیا وہ سینٹ لکھنے کا کہ مسلمانوں بھی اپنے اسکول کے آگے سینٹ فاطمہ سینٹ طہا اور سینٹ لکھنا چالو کر دیا، کیونکہ اسی کے بغیر بچے ایڈمیشن نہیں لیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. ایک عام مسلمان یہ سوچ سکتا ہے میرے لیے کیا نکتہ ہے اس کے اندر، اس سے کیا حالت بدلیں گے آنے والے 20 سال 30 سال 50 سال کے بارے میں سوچیے. آپ کہاں کھڑے نہیں یہ قوم. آپ اپنے اس اسٹیٹ کو لیجئے، جب حجاب رو ہوا کتنے کالج تھے جو ایسے کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے ہاں ہماری بچیوں اگر پرابلم ہے تو ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اس کی اجازت ہے. چلیے وہ جواب دیجیے مجھے. کتنے انسٹیٹیوٹ ایسے ایلیجیبل تھے جہاں میرے گھر کی ایک بہن یا میری بیٹی جو 10ویں یا 11ویں میں پڑھتی سمجھ کالج میں، وہاں کالجز کھڑے تھے کہ آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیے. بتائیے اب بنیادی سوال ہے، یہ حالت سے تو گزر چکے نا. حالات ابھی ایک کے بعد ایک وہ ہے نا، فتنے ایسے آئیں گے جیسا کہ وہ ایک تسبیح ہے نا جب ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہار ہے جس میں موتی ہے، وہ جب گرتے ہیں نا تو ایک سب پھیل جاتے ہیں وہ یہاں سے، ویسے آنے والا تھا. کیا تیاریاں بتائیے. اچھا ساؤتھ میں جیسے ہم آتے ہیں نا مہاراشٹر سے نیچے، یا پھر بھی الحمدللہ مائنورٹیز میں خاص طور سے مسلمز نے کافی کچھ کیا ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے آپ کے پاس میں سمجھتا 3 سے 4 میڈیکل کالجز مسلم کے کرناٹک میں ہے. مہاراشٹر میں تو ایک بھی نہیں تھا آج سے 10 سال پہلے تک، ابھی ایک کھلا ہے جسٹ. پورے مہاراشٹر میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں تھا اس طرح سے. آپ اندازہ لگائیے. ساؤتھ میں تھوڑی سی بیداری ہے، لیکن عیسائیوں کے ان کا تناسب دیکھیں اب 2%، اور وہ مارکیٹ کے ایجوکیشن کا 25-30% لے جا رہا ہے شیئر. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ تو 13% گورنمنٹ کے حساب سے 15% ہے. 15% لوگ کہاں موجود ہے بھائی؟ اگر 100 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہے تو اس کے میں سے 15 تو آپ کے ہونے چاہیے تھے. تعلیمی بیداری، ایجوکیشنل اپلفمنٹ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں یہ نہ صرف آپ کو دنیا میں آگے کریں گے، یہ دین کی سمجھ بھی آپ کی بڑھائیں گی، وسعت آپ کے اندر ذہن میں آئے گی، کیا کچھ اس کے فائدے نہیں ہوں گے. آپ کو سوچنا ہے، اس کو سیریس لینا اس میٹر کو. اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے 50 سال میں آپ ملک کی دوبارہ ضرورت بنے تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو لوگوں کو دینا ہوگا جو ان کی ضرورت ہے. مسلمان یہ کام میں بہت آگے تھے میرے بھائی. چونکہ مسلمان اتنے کم فیصد ہونے کے باوجود بھی اتنے ہمارے ملک عزیز میں اتنے سالوں تک حکومت نہیں کی. انہوں نے ظلم و زبردستی نہیں کی. ظلم زبردستی کرنے کے نتیجے میں انگریزوں کے جیسا کھدیر دیتے لوگوں کو اٹھا کر، ویسا کبھی نہیں ہوا. یہ نتیجہ تھا وہ انسانیت کی ضرورت کو جانتے تھے، وہ ان کی نیڈ بن چکے تھے. آئیے چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ کو مجھے کرنا ہے، وہ ہیلتھ کیئر میں ہم کو جانا ہے. ہیلتھ کیئر. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی پیدائش یا جن کے بچوں کی پیدائش ایسی جگہوں پہ ہوئی جو ہمارے عیسائی بھائی چلاتے ہیں، جو کہ سب سے اچھے اسپتال اور جس کو کہیں گے سمجھتے نا علاج کے ادارے مانے جاتے ہیں. جیسے ایجوکیشن میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو انہوں نے آپ کے بچوں کی پیدائش میں بھی سہولت کر دی، ان کو پڑھانے کا انتظام بھی کر دیا. سبحان اللہ. ہم لوگوں میں سے کتنے ادارے ہیں جو ادارے اس کام میں لگے ہیں جہاں غریب مسلمان جو آلریڈی اپنی غربت سے پریشان ہے، پھر وہ جو ایک کڈنی کے علاج کے لیے دوسری کڈنی بیچ رہا ہے، ایک چیز کے علاج کے لیے گھر بیچ کے آ رہا ہے، ایک چیز کے علاج کے لیے بچی کی شادی چھوڑ دے رہا ہے، ایک چیز کے علاج کے لیے وہ حج نہیں کر سکتا پوری زندگی. جی یہاں تو حالت یہ کھاؤ یا پھر علاج کرو، اس حالت میں زندگی گزار رہے لوگ. ہے نہیں ایسی زندگی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کا معاملہ یہ کہ سوچتے اگر آج علاج کے لیے گئے تو کھانا نہیں بنوا سکتے، اور کھانا بن گیا تو علاج نہیں ہوا، چلو کل علاج کر لیتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کو بتا کے آتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرو، تو 8-8 دن صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ انکم بڑھ جائے تو ٹیسٹ کے لیے جائے، ورنہ وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے. اندازہ لگائیے قوم کی حالات ہے. اور آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ سب حالات ہے، لیکن مسلمان اتنی غربت کی زندگی جی رہے، یہ جھوٹی باتیں، یہ جس کو کہتے ہیں نا خواب و خیالات کی دنیا چھوڑیے. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے، وہ کچھ نواز ایسی کو انتہا نہیں، لیکن سب سے زیادہ بے ترتیب اپنے مال کو کوئی قوم خرچ کرتی ہے تو ہم ہی ہیں. یہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہم کہاں موجود ہے. یہ ضرورت انسانیت کی یاد رکھی. کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ پوچھیں گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ بندہ کہیں گا اللہ تو کب بیمار تھا اور میں کیسے نہیں آؤں گا؟ اللہ کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تیمارداری کو تو مجھے وہاں پا لیتا. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے. اسی حدیث میں آ گیا اللہ پوچھیں گے ایک بندے سے، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلائے گا؟ وہ کہیں اللہ تو تر پالنے والا ہے، کب پیاسا تھا؟ تو کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ پیاسا ہے، اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو مجھے پا لیتا.
ہے میرے بندے میں بھوکا تھا، ایک ہی حدیث میں 3 الفاظ ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہیں گے اللہ تو کب بھوکا تھا اور میں کیسے؟ تو اللہ کہیں گا اگر تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے تو اسے کھلاتا تو کیا مجھے پا لیتا. کیا بتا رہی ہے حدیث مجھے بتاؤ. میڈیکل کا شعبہ بھی آ گیا. ارے حدیث کے الفاظ آپ غور کیجئے تھوڑا سا. ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. کچھ لوگ اور اضافہ کرتے ہیں ہے نا، ایک دعا ثابت ہے. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے. ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کی تو پیچھے پلٹ کے کہا کس نے یہ دعا پڑھی؟ ایک صحابی نے کہا اللہ تو میں نے پڑھی. تو کہا جب تم نے یہ دعا پڑھی میں نے 30 اس سے کچھ زائد فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اس دعا کو لکھنے کے لیے. کتنے اینجلز فرشتے بھاگے. اس تو آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہونا چاہیے ایسا. اچھی بات. اب میتھمیٹکس بنیادی علم ریاضی تو سب کو آتا ہوں. چلیے میں دوسری حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجلز اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ حساب نہیں سمجھ میں آیا؟ صرف اس کے تیمارداری کے لیے جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم ایسے ادارے کھولو جہاں وہ آئے اور تمہارے پاس کا علاج ہو. سبحان اللہ، اس کا کیا جرمہ میں نہیں جانتا ہوں. تو حدیث میں اس کے الفاظ میں، اس لیے میں کچھ بولتا نہیں. لیکن اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ تیمارداری کے لیے اگر 70,000 کر سکتے ہیں تو اگر میں علاج کا ذریعہ بن جاؤں تو کیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ الفاظ نہیں، اس لیے میں الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوں. سمجھے آج بات؟ تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں ارے یہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. نہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام. میں اب کیا بولوں. ایک واقعہ سناتا ہوں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ. وقت نہیں، بہت لمبا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو علی سلابی نے جو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی. میں اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد مدینہ چونکہ دارالحکومت تھا تو عمر مدینہ کے باہر نکلے اور باہر جو لوگ قافلے آتے تھے باہر ہی ٹھہرتے تھے رات میں، پھر دن میں اندر آتے تھے. آپ باہر جا کے دیکھ رہے تو ایک خاندان میں رکا ہوا تھا، اور جب آپ اس کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہے، اندر سے آواز آئی. کیا معاملہ ہے اندر؟ مطلب اس کی ٹینٹ وغیرہ ہوتے تھے نا، ڈال دیتے تھے. کیا معاملہ ہے؟ تو کہا میری بیوی حاملہ ہے. عمر ابن خطاب جیسے ہی پتا چلتا آپ دوڑے کے گھر جاتے ہیں، رات میں اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں، لا کر اس عورت کے پاس چھوڑتے ہیں. ان کی بیوی اس عورت کی ڈلیوری رات میں کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے. اس کے بعد اندر سے ان کی بیوی آواز دیتی ہے، کہتی ہے امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کے ساتھی کو لڑکا پیدا ہوا ہے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. امیر المومنین عمر ابن خطاب اور ان کی بیوی ایک عورت کی ڈلیوری کرتے رات میں جاگ کر. کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کچھ ایسا خدا ایسا لگ رہا میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس ایسے کرنے والے کو بہت غیر غلط الفاظ سے کرتے عورت جو یہ کام کرتی ہے، بہت غیر غلط الفاظ استعمال ہوتا ہے. یہ تھی امیر المومنین کی بیوی کی حالت. آدھی رات کو اٹھ کر خدمت کر رہی ہے. ایک مرتبہ آتے باہر مدینے کے باہر اور ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں. ایک عورت کچھ ابال رہی ہے ہانڈیا میں اور اس میں پانی ہے تاکہ وہ آواز ہو رہی ہے، کچھ ابل رہا ہے تاکہ بچے سو جائے. جا کے پوچھتے کیا مزہ؟ تو ہم نکلے تھے سفر پہ یہاں آئے ہیں اور راستہ بند ہے اور عمر کی ذمہ داری ہے کہ عمر ہمارے لیے کچھ کرے. عمر ابن خطاب وہاں سے نکلتے ہیں، دوڑ کر بیت المال میں جاتے ہیں اور اناج کا تھیلا لے کے پیٹ پہ ڈالتے ہیں. ان کا غلام اسلم ساتھ تھا. اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں ڈالتا ہوں. تو کیا پوچھتے ہیں معلوم؟ عمر ابن خطاب وہ تھیلا جو پیٹ پہ تھا کہتے ہیں روز قیامت تم میرا بوجھ اٹھائیں گا؟ تو کہا نہیں. تو کہا چل پھر سے میرے پیچھے. جاتے ہیں. عمر ابن خطاب لکڑی کو جلاتے ہیں. لکڑی کو جلانے کے لیے منہ نزدیک ہوتا ہے نا تو داڑھی میں سے دھواں ایسا نکلتا ہے جیسے داڑھی کو آگ لگ گئی. پھونکتے ہیں نا، پھونک مارتے ہیں تو دھواں داڑھی میں سے نکلتا ہے. کھانا بناتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے. تو اسلم پوچھتا ہے ان کا غلام ہم اتنی دیر کیوں رکے؟ ہم دیکھ کر نکل سکتے تھے نا. تو ایک عجیب اور غریب بات عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں. ان بچوں کو اسلم میں نے روتا ہوا دیکھا تھا. میں نے سوچا ہنستا ہوا جب تک دیکھوں گا نہیں یہاں سے لوٹوں گا نہیں. بھوکے بچے رو رہے تھے نا، ہنستا ہوا دیکھ کر لوٹے. تو یہ میں کچھ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اسلام سے ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں، دوسری جماعت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. یہی اسلام ہے، یہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے. امت مسلمہ ہیومینٹی کی نیڈ ہے. یہ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا اور ہم بازو سے نکل جاتے دیکھتے ہیں. شرم کرو مسلمان. کون سی قوم تم سے محبت کریں گی جب تم؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیغام تمہارے پاس ہے نا، وہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بولیں گے تم حق پہ بولتے ہو نا اپنے آپ. ہم کہاں بول رہے ہیں؟ ہم تو بولے سب ایک ہیں.
جب تم حق پر ہو تو تم بتاؤ تمہاری اچھائی کیا ہے. تو میڈیکل کیئر کھولو نا ایسے چھوٹے چھوٹے اسپتال. ارے اتنی زکات نکالتے ہو ہر سال, اتنی زکات نکالتے ہو ہر سال, کبھی ان کو بھی خیال رکھ کے ایسے انسٹیٹیوشن بھی فارم کر دو. اس کو پیسہ نہیں لگتا, میں بتا رہا ہوں آپ کو سوچ لگتی ہے, بس سوچ. نہیں میرے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں, ضرورت نہیں ہے, جو ہے ڈاکٹر اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج وہ بڑھے گا کب, آئیں گا کب, دیکھا جائے گا. آج کرنے کے کام بہر ہیلتھ کیئر میں جائیے, لوگوں کی ضرورت بن گئی, چھوٹے سے کلینک سے لے کر ہاسپٹل سے لے کر ہر جگہ جو کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی تعلیم دینا چاہے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے 5واں نقطہ یاد رکھیے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ, فائنینشیل ڈیولپمنٹ, اقتصادی ترقی. ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ ایسا کون سا آدمی جو میری بات کو اب یہاں سن رہا ہے اس کے نزدیک سود حلال ہے؟ یعنی میرے نزدیک سود حلال ہے, ہم لوگ سود کو حلال مانتے, کوئی نہیں. میں تو ایسے فرقوں کو بھی نہیں جانتا جو سود کو حلال مانتے ہیں. مسلمانوں سب حرام بولتے ہیں, مطلب ہر کوئی سود کو حرام بولتا ہے نا. اب میرا سوال ہے, جب سود حرام ہے تو حلال کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی, اتنا بتاؤ. سود خور لوگوں کے خلاف کس کے جنگ کا اعلان ہے قرآن میں؟ کس کے جنگ کا اعلان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے سود کے خلاف. ہوا یہ بات پہ. تو میرا سوال ہے, جب سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو جو اس کے خلاف جو سسٹم ہے اس سسٹم کو چلانے میں کون مدد کریں گے ہم کو؟ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر ذمہ ہے. جب اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ہماری مدد اللہ کا ذمہ ہے. تو سوال یہ, جب آپ مانتے ہیں سود حرام ہے, تو میرا ہی سوال ہے آپ سے, آپ نے سود کے خلاف کیا کام کیا آج تک جس سے ہماری جو اکنامی ہے, ہمارا فائنانس ہے, ہماری ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے قربت کی وجہ سے ضرورت جیسے لون کی ضرورت پڑتی, کیا کیا آپ نے آج تک؟ بتائیے مجھے. آپ کہتے رہے فیصلے وہ تو بینک تھوڑی اوپن چلا سکتے, ارے فیصلے اپنے کون پیسہ دینے والا ہے, ارے فلاں مسئلہ ہے, ارے 100 باتیں آپ کیسے کرنے کے لیے. کبھی آپ نے فیلڈ میں کام کرنے کا سوچا بھی ہے کبھی کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ میں آپ کو اس کے اندر کئی طریقے بتا سکتا ہوں جو آج آپ اس ملک میں رہتے بلا سودی انسٹیٹیوشن اور ادارے چلا سکتے ہیں, لیکن وہ ہم نے کرنا نہیں, چونکہ ہمارے جماعت میں وہ چیز نہیں ہوتی, کہ تو ہمارے مسلب میں وہ چیز نہیں ہوتی, چونکہ ہمارے مفتی صاحب وہ چیز نہیں بولتے, چونکہ ہمارے شہر میں وہ نہیں ہوتا, چونکہ ہمارے آس پاس کے شہر میں کوئی نہیں کرتا, تو پھر ہم کیوں کریں گے؟ بیسک کوشچن. چونکہ اس سے پہلے جس نے کیا منہ کے بل گرا, کیسے کئی لوگ بزنس کھول کے گرتے تو کیا وہ کام چھوڑ دیتے تھے؟ ابا سے غلطی ہوگی تو ابا نہیں رہتے, پھر وہ اب ان کو بھائی بولنا شروع کر دیں گے, پھر اگلی غلطی کی تو بیٹا بولنا شروع کریں گے, پوتا بولیں گے. ان کو غلطی تو ہوں گی نا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقام تھوڑی گرتا. تو ادارے کھلیں گے, کچھ غلط کر دو. تو ہم نے وہ سسٹم کھو دیا جس کے نتیجے میں ہم پورے لعنت والے سسٹم, پوری اکنامی میں مبتلا ہے. سب ہے نہیں ہے, بزنس جو بھی کر رہا ہے سود لے رہا ہے, دے رہا ہے, چاہے جو بھی بولے, مجبوری سے بولو, جو بھی یہ سب کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کام کیوں نہیں کیا آج تک؟ کیوں نہیں کیا بھائی؟ حالت یہ ہے کہ 500 روپئے کو بھی کسی کو اگر ضرورت ہے نا تو سود پر لیتا ہے. 500 روپئے سے بہت بڑی اماؤنٹ بول دیا ہم نے. 100 روپئے بھی اگر آپ کو چاہیے نا تو بولتا آج 90 ملیں گی, کل 110 دینا ہے, پرسوں 120 دینا ہے, ترسوں 130 دینا ہے, تو لینا ہے تو لے. شاہد کیوں نہیں کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی کام؟ کیا ایسا ہے کہ ہمارے پاس سوچ والے لوگ نہیں؟ کیا ایسا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں؟ کیا ایسا نہیں؟ صرف ہماری سوچ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. آپ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ جائیے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئیں گی, کیونکہ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے, تو ہمارے لیے مدد کرنا اس پہ واجب ہوا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو کوشش کیجیے. شروعات ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, لیکن ضرورت ہے وقت کی کرنا, اس کے بارے میں فکر مند ہوئیے. یہ تمام جو ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہر نقطے میں میرا کمپلیٹ لیکچر ضرور دیکھیے. یہ 6واں نقطہ جو میں نے آپ کو بولا, 5واں نقطہ بولا نا اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا, تو میرا اس پہ پورا لیکچر ہے. ہم سود سے کیسے بچے, وہ سسٹم کیسے چلانا, پورا طریقہ بتا رہا ہوں, جو ہر آدمی اپنے علاقے میں 25-30 لوگ مل کر شروع کر سکتا ہے. آپ یاد رکھیے, اگر وہ سسٹم کو آپ شروع کریں گے نا, آج سے 2 سے 3 سال بعد آپ خود گواہی دیں گے کہ آج لاکھوں کا لون بغیر سود کے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. 2 سے 3 سال نہیں بول رہا ہوں, زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں کا لون بغیر سود کے دیں گے ایک دوسرے. صرف سمجھنا اور پڑھنا. 5 سے 7 مہینے میں ڈبل ہو جاتی ہے اماؤنٹ. 25,000 کا شروع کریں گے, 50,000 کا لون ملے گا 7 مہینے میں. 14 مہینے کے اندر جو ہے 1 لاکھ کا لون ملے گا. سمجھیے اس کو. خالی وہ ایسا پیسہ اس میں بڑھتا نہیں ہے, اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کا پیسہ آپ کو دیا جاتا ہے, آپ سے لیا جاتا ہے, اس کو دیا, اس کا سسٹم ہے. وہ آپ BC بولتے ہو اس کو ہے, لیکن یہ BC الگ ہوتی ہے. نہ یہ حراجی کی BC جو حرام ہے, نہ یہ وہ BC جو ختم ہوتی ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے, کبھی سنیے اس کو تو آپ کو پتا چلے. کرنا ہے, کہیں کام کرنا ہے. بہرحال چھوٹے سے بتایا میں نے, بڑے تک پھر جب یہ چلیں گے, پھر ایسے بڑے ادارے بنیں گے, پھر کوآپریٹو سوسائٹیاں ڈالیں جو بغیر سود کے بھی چلائی جا سکتی ہے. یاد رکھیں, دونوں چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. آپ بینک ہوتے ہیں جس میں آپ کو سود کے بغیر چارہ نہیں, لیکن بینک سے نیچے کے انسٹیٹیوشن میں آپ کو پورا حق ہے, چاہے تو آپ سودی چلائے, چاہے تو غیر سودی. یہ بات یاد رکھیں.
تو آپ ندی بنائیے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، یہ بھی بغیر سود کے چلا سکتے ہیں آپ. کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی بنائیں، یہ بھی بغیر سود کے آپ چلا دیں. ملٹی اسٹیٹ کریڈٹ کوآپریشن، یہ بھی بغیر سود کے چلا سکتے ہیں، چونکہ منسٹری آف ایگریکلچر میں آتی ہے اور اس کے اندر آپ کو حق ہے 0% سے لے کر 14% تک سود باندھ سکتے ہیں. آپ 0 ڈال دیجیے، معاملہ ختم. پھر آپ بولیں گے چلتا کیسے ہے؟ تو ایک لیکچر میں تو میں ایسا بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن سب چل سکتا ہے. وہ لیکچر میرا سنیے، اس میں تفصیلات آئیں گے. چھٹا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، جو حالات ہم سے گزرے بدلنا ہے. بیت المال کا نظام بنائیے زکوٰۃ سے، تاکہ ہمارے اندر جو مسلمان غربت پہ زندگی گزارے ان کی اپلفٹمنٹ ہو. اب اس کے ذریعے مطلب بیت المال کے ذریعے جو زکوٰۃ کا ہوگا، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی وہ ان لوگوں پر مسلمانوں میں آپ خرچ کیجیے. بیمار ہو سکتے ہیں، مسافر ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مجبور لوگ ہو سکتے ہیں، جیل میں بند لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو مت ہے اس کے، میں ایسا کچھ نیا آئیڈیا نہیں دے رہا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو، جو کچھ اس میں ایسے لوگ بھی جن کا علاج آپ کریں گے، علاج کو آپ پیسے دیں گے 5,000، جاؤ وہاں علاج کرو. وہ علاج اگر آپ خود شروع کریں گے علاج کرنا 2,500 میں ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کے جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا 2,500 مطلب 2 لوگوں کا علاج ہوں گا نا. آپ بولیں گے نہیں اس کو پیسے دینا زکوٰۃ کے، وہ جا کے علاج کرائیں گا، تو زکوٰۃ کے 5 دیں گے، 1 کا علاج ہوگا. آپ خود علاج کرنا شروع کریں گے، اس وقت 5,000 میں 5 لوگوں کا علاج ہوگا. زکوٰۃ سے خیراتی انسٹیٹیوشن بولتے ہیں اس کو، وہ کھولیا. ادارے ہو سکتے ہیں، دواخانے ہو سکتے ہیں، تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ تو ویسے تو کیش میں دینا چاہیے، لیکن فتاوی موجود ہے کہ ضرورت پڑنے پر شکلیں بدلی بھی جا سکتی ہے. جیسا کہ میں اناج اگر ہونا مجھے، اور میں اگر اناج یہاں لے رہا ہوں تو 10 روپے کلو ہے، لیکن اگر میں منگا کے دیتا ہوں تو وہاں 2 روپے کلو فلاں جگہ سے آ رہا ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کر سکتے ہیں، چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، ضرورت کی چیز ملیں گی اور زیادہ ملیں گی. بہرحال بیت المال زکوٰۃ کا قائم کیجیے. اب آپ کے پاس کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی میں نہیں جانتا، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ میں جنرلی آتا تھا پورا اسٹڈی کرتا ہوں، موقع نہیں ملا مجھے. تو آپ کا جو بھی تناسب ہے، جتنے بھی لاکھ مسلمان یہاں رہتے ہیں، جو بھی تعداد ہے میں نہیں جانتا ہوں، بہرحال تو آپ کو یہ کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں 1000 لوگ بھی تو ایک بیت المال ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک جماعت کا ایک بیت المال ہو، ہر محلے کی مسجد کا ایک بیت المال بول رہا ہوں، ہر محلے کی مسجد. بلکہ میں تو گزارش کروں گا محلے کی مسجد جب بنتی نا تو اس کی شاپ کرائے سے نہیں دینا. اپنے معلوم 10-20 سال میں کرایہ آتا نا، شاپ ملتی ہے اپنے کبھی واپس. اس سے اچھا سسٹم ہے ایک چیریٹیبل کلینک، ایک فلاں، سب ادارے اس کے اندر بنانا کہ مسجد لوگوں کی ضرورت بن جائے. لوگ کہتے ہیں مسجد گئے تو سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں انسان. ویسا کیجیے، سسٹم بنائیے. بہرحال چھٹا کام. 7واں کام کیا کرنا ہے معلوم ہم کو؟ کھانا کھلاؤ، کھانے کے نظم بناؤ. اس سے زیادہ کوئی زبردست چیز نہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے. دلوں تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ان کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا کھلاؤ، احسان کرو ان کا. کتنے ایسے ادارے مسلمانوں کے جہاں آپ کو فری کھانا ملتا، بتائیے مجھے، غریبوں کے لیے. آپ کس ٹیم کو کہ بھائی ہاں غریب کو ہم بولیں گے ہاں جا پھر کو کھانا مل رہا ہے؟ بتائیے ایسا کوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے آ رہے ہیں، آپ ان کو تحفے اور تحائف دے رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پھر ان کو حق بتا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا نظم بتائیے؟ ہمارے قوم کے لوگ بھوکے، ان کے لیے کیا نظم ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس صدقات کا تصور ہے، دینے کا تصور ہے، انہوں نے چلتی ہوئی ٹرینوں میں کھانا کھلاتے ہیں. یار پوری ٹرین کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ لنگر کی شکل جہاں بھوک مری پہنچ جا رہی ہے، وہ قوم کی قوم پہنچ جا رہی ہے، لوگ کھانا بانٹتے. کہاں ہے میں اور کہاں اس نبی کے ماننے والے جن کی تعلیم ہی ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی کتاب نے حکم دیا. بھوکے کو کھانا کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیث ہے، کتنی بیان کروں آپ کے سامنے. حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے جب تم کھانا بناؤ تو کھانے میں پانی زیادہ ڈال دو، بھائی کوانٹٹی بڑھ جائے. اپنے پڑوسی کو بھیجو، غریب کو دو، یار کسی کو بھی دو نا. بس تو کھلانے کا تصور ہی ختم ہوتا ہے. کھانا بولے تو ولیمے کا اور شادی کا، اس کے علاوہ کو کھانا یاد ہی نہیں آ رہا. اس کے لیے پوری زندگی کما رہے، پھر اتنا ہی کھانا کر سکتے زندگی میں. میں کہہ رہا ہوں سسٹم ایسے ادارے کہ مسلم نان مسلم سب کو پتا ہو کہ یہاں بھوکا کوئی نہیں رہے گا اس شہر میں، کیونکہ مسلمان برادری کے لوگ، مسلمان کمیونٹی کے لوگوں نے کھول دیے ایسے ادارے جہاں ہم کھا سکتے. کچھ نہیں، ایک ٹائم کا کھانا تو ملتا ہے دوپہر کا، یا رات کا. ہم رات بھوکے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. ہے سب کچھ سسٹم. آپ ہی کے اس علاقے کا ایک شخص ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کی میں نے ایک بار تعلیم مطلب اس کے بایوگرافی دیکھی تھی، اس نے کیوں کھانا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار گاؤں سے گزر رہا تھا اور ایک بوڑھا آدمی انسانی گندگی کو کھا رہا تھا، اس کو بھوک لگی تھی. تو میرے دل میں احساس ہوا اور میں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی چیریٹی آ جاتا جو لوگوں کو صرف کھانا کھلاتی. ایک مثال کے طور پر پورے اسٹیٹ میں کوئی چیریٹی بتائی جو کھانا کھلاتی. مثال کے طور پر کھانا کھلانے سے ایسے ادارے یا تو دواخانوں کے باہر کھلاتے روز، یا تو ایسی جگہیں جو مشہور ہو کہ یہاں کھانا تو ملتا ہی ہے.
بناؤ اپنی وہ امیج، وہ چھوی، لوگوں کی ضرورت بنو، کھلاؤ، ان کی ضرورتیں بنو، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ شیئر کرو، بانٹو، دو، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ دنیا سکھا رہی، ہم کیوں نہیں سمجھنے کو تیار ہے؟ آئیے کھانے کے نظم کیا دی، ریشن کٹ کی شکل میں کھانا ہو سکتا ہے، ڈیلی فوڈ کے شکل میں ہو سکتا ہے، سستے کھانے کے شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ فری مت دو، 10 روپے میں پیٹ بھر کھانا کرو، شروع کرو ایسے ادارے، شروع ضرورت ہے۔ 8ویں چیز جو آپ کو کرنا یاد رکھیے، ماحولیات کا خیال رکھو، صاف صفائی کا خیال رکھو۔ اب میں کیا بولوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ صحیح سن رہا ہوں نا میں؟ ایسا کچھ مجھے غلط تو نہیں سننے آ رہا؟ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو صاف رکھو اور اپنے گھر کا پانی سڑک پہ چھوڑ دو، اپنے آپ کو صاف رکھو اور اپنے گاڑی سے باہر کچرا پھینکتے چلو، کیا میننگ؟ چلو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اس شخص پر، لعنت اس شخص پر، لعنت اس شخص پر۔ صحابہ کہتے کس پر؟ کہا وہ جو گھنے درختوں کے نیچے پیشاب پیخانہ کرے، غلاظت کرے، وہ جو بہتے پانی کے اندر غلاظت کرے۔ ماحولیات کو صاف رکھنے کی بات ہی ہو رہی نہیں، لعنت فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ مذاق نہیں، انبیاء ایسے ہی بددعائیں نہیں دیتے اپنی قوم کو۔ ایک صحابی تھے، وہ جھاڑ لگا رہے تھے، آپ فرما رہے اگر تمہیں پتا ہو کل قیامت بھی ہو تو جھاڑ لگا سکتے ہو تو آج لگا دو۔ ایک روایت نے فرمایا کہ جھاڑ اگر کوئی انسان لگاتا ہے، جتنے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے، جتنے اس کے پتوں سے جو جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھلوں سے جو کچھ ہوتا ہے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ ماحولیات کی بات ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی لوگ آگے بول رہے ہیں جھاڑ لگاؤ، ٹری پلانٹیشن کرو، یہ ہمارے فیتھ بلیف کا پارٹ ہے۔ ہم تو جھاڑوں کے لیے تو دنیا میں پورے اعمال کرتے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہرے بھرے باغ کو جنت بولتے ہیں۔ ارے اس کے لیے تو پوری زندگی لگا دے رہے ہیں ہم، اس ہرے بھرے درختوں کے لیے، اس جنت کے لیے جس کا ایک درخت کا سایہ 100 سال بھی گھوڑا دوڑے تو اس سے بڑا ہے۔ تو جھاڑ کے لیے تو میں سب اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جنت حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا میں جھاڑ کیسے نہیں لگاؤں گا؟ حدیث نہیں نا، میں وہ جھاڑ کا سایہ ہوں گا، کسی کے پتے پنکھ اتنے بڑے۔ کیا میسج ہے؟ جس جگہ جانا چاہتے ہو تو ایسا ماحول بھی بناؤ نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ دنیا اس کو بہت اعلیٰ نظری سے دیکھتی جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہر وہ اعلیٰ اخلاق کی چیز بتا کر چلے گئے آلریڈی، جو دنیا کی ضرورت آلریڈی ڈن بتا دیا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے ہم اس کو جان رہے نہیں اور دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہے نہیں؟ ماحولیات میں جانور بھی آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، چوڑیاں منڈرا رہی ان کے سر پہ۔ آپ نے کہا یہ چوڑیا کو کس نے دکھ دیا؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچوں کو لے رکھا، فوراً واپس کرو۔ آپ نے کہا ہر گیلے جگر پہ احسان کرنے کا اجر ہے، ہر زندہ چیز پر احسان کرنے کا اجر ہے۔ یہ ہمارے کس کی تعلیمات ہیں؟ دین کی تعلیمات۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کلیئر ہو رہے کون سے؟ ماحولیات، صاف صفائی، صفائی کتنی ضروری ہے نا۔ آج صفائی کا کیا حال ہے ہمارے، بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، میرے اس پہ ایک لیکچر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ کیسا تھا، اب تک گھر کا سائز، اس میں حمام کیسا تھا، چھت، سب میں نے لیا ہوں، دیکھیے اس کو کبھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غربت والا تھا، لیکن اتنی صاف ستھرائی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ غریب تھے لیکن صاف صفائی والا معاملہ۔ ہم کیا سمجھتے صفائی بولتے صرف مالدار لوگ رکھ سکتے، نہیں، صفائی یہاں ہوتی ہے ذہن میں۔ مالداری اور جو غربت سے صفائی کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، وہ سوچ سے۔ تو پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، جس کا معنی یہ کہ میرے پلانے کا پانی اس سے دوسرا غسل لے چلتے وقت راستے میں، اور فلو ہمارے ٹینکے کہاں جاتے راستے کے اوپر۔ پیشاب کے چیٹوں کے اڑنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا خبر کا عذاب ہو رہا تھا اس شخص پر۔ تو خود پیشاب سے چیٹوں سے بچے اور ہمارے ڈینش پائپ کھلے ہو اور اس سے وہ چیٹا اڑے، کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا؟ ارے نہیں بھائی، حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی، حکومت کو چھوڑو، تم ڈھانپے ڈالو اپنی لانڈیوں پر لا کر، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے ہمارے۔ آدھا ایمان جب بول رہے تو کیا میننگ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مذاق کی بات ہو، آدھا ایمان کہا جا، نکاح کو آدھا دین اور پاکی و صفائی کو آدھا ایمان کہا جا رہا ہے، مذاق سمجھ رہے؟ ماحولیات، میں تو یہ بھی چاہوں گا یا مسجد 20 لاکھ 50 لاکھ کنسٹرکشن میں خرچ ہوتا ہے، ایک 2 لاکھ کا سولار بھی لگا دینا تاکہ فوسل فیول نہ جلے، سولار گرین انرجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، صحابہ تابعین کے دور میں دنیا کو بتایا کہ کفایت شعری سے کم مادے کو خرچ کر کے اچھی زندگیاں کیسی گزاری جا سکتی۔ دیکھنا ہے 9ویں چیز جو آپ کو کرنا یاد رکھیے، ایسے ادارے کھولیے جہاں لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے۔ یہ اسکول کالج نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ادارے۔ ایون ہماری مسجدوں کے اندر ظہر سے اثر خالی ہے، فجر سے ظہر خالی ہے، تو کچھ حلال روزی کے کام کے لیے ہوتے ہیں نا، مسجد کے روم ہوتے ہیں، آنگن ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، ادارے کام شروع کیجیے، کام شروع کیجیے۔ امت کے کتنے نوجوان ہیں جو بیکار گھوم رہے ہیں،
جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لیکن اگر آپ ان کو کچھ پڑھا دے, کچھ ہنرمند بنا دے تو یہ جتنا کمائیں گا نا اس ہنر سے آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. ہماری خواتین بھی کئی ہنر رکھتی ہے, اپنے آس پاس کی لڑکیوں کو ہنر سے آراستہ کر دے, آپ کے لیے یہ اچھی ثواب جاریہ, یہ بچے ثواب جاریہ بن جائے گا. اسکل اور مسلمان کیسے اسکل لیبر تھے, آپ کو کیا بتاؤں. اتنے ہنرمند لوگ تھے کہ دنیا میں جب کسی کو ڈھونڈنا ہوتا کوئی چیز بنانے, لوگ مسلمان کو ڈھونڈتے کہ ان سے اچھا کون ہے. آپ کے شہر میں اگر واچ کا مارکیٹ ہوگا, سب سے قدیم دکانوں مسلمانوں کی دکانیں موجود ہوں گی, کیونکہ ہر آنے والے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوتے تھے. تو واچ چاہیے تو واچ ملیں گے, ریڈیو کی دکانیں مسلمانوں میں, کیونکہ وہ ایڈوانس تھے, ہر آنے والی چیز کو اڈاپٹ کرتے, ہنرمندی کر لیتے. سب سے اچھے قالین بناتے, سب سے اچھے کارپیٹ بناتے, سب سے اچھے لاک, پوری انڈسٹری مشہور تھی. بھائی آپ ہنرمند لوگ تھے, اور آج اتنے بے ہنر کہ آج معاملہ یہ ہے کہ باپ کما کے بوڑھا ہو کے پریشان تک گیا اور بچوں کو فرصت, چونکہ ہنرمندی نہیں آتا. دیکھیے ہنر اور تعلیم دو الگ چیز ہے, میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں اور آخری پوائنٹ کی طرف بڑھوں گا. ہنر تعلیم میں تھوڑا فرق ہے. میں میرے بچوں کو, وہ اسکول جاتے ہیں پورا سال, جب چھٹیاں لگتی ہے تو ان کو پڑھاتا نہیں ہو پھر اسکول کا, کیونکہ آلریڈی پڑھ رہے 10 مہینے ہو. اب وہ ہنر سیکھتے, معلوم وہ 2 مہینے ہنر سیکھتے ہو. کبھی سوئمنگ کا ہنر سیکھا, کبھی ڈرائنگ کا ہنر سکھایا, کبھی ٹیلرنگ کٹنگ کا ہنر سکھایا. ایک سال میں نے اردو زبان سیکھا, انگلش سے پڑھنے کے باوجود, سمجھ رہا, اردو سیکھا میں تاکہ اردو پڑھنا سیکھے. تو 1 سال میں نے اس کو اردو کا ہنر دیا. ایک چھٹیاں تو ان کو لائف سیونگ اسکلز اور نیو میں ہنر سکھا رہا ہوں, تاکہ یہ ڈاکٹر بھی رہے لیکن ٹیلر بھی ہو, ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بنے, اور کک بھی ہو گھر کے اندر. تو 1 سال ان کو کک بھی سکھائے, اور الحمدللہ میرے بچے کھانا خود کا بنا کے کھا سکتے ہیں, وہ کتنے رہے ہیں انشاءاللہ. کھانے بنانے کا بھی ہنر ہے, بلکہ میرے والد میری اہلیہ سے, اور میری اہلیہ سے میرے بچے کمپیٹ کرتے کھانا بنانے میں کہ آج کام بنائیں گے اور کل کا کیسا تھا, آج میں فرق کیا. ہنر ہے کھانا بنانا, اس کے تعلیم سے کوئی لینے نہیں ان کے, وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں اپنا پڑھتے, لیکن الگ ہنر سیکھ رہے ہیں. اگلے سالوں میں پھر یہ کریں گے, کٹنگ کریں گے, ڈریس میکنگ کا سب سکھانا. ہنر ایک الگ چیز ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے. ہنر مند بناؤ ایسی قوم کہ پتا چلا کہ جب یہ اس کے جو فن میں ڈیولپ ہوئی وہ نہیں کر سکی تو بیٹھے بیٹھے بھی یار بہت کچھ کر لیتے. یہ لوگ عجیب قوم, یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور آج خالی رہنے کا یہ حال ہے امت مسلمہ کا کہ ہم سے زیادہ سست عہدی قوم آپ کو نہیں ملیں گی. رات کب شروع ہوتی ہے؟ تہجد میں. صبح کب ہوتی ہے؟ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے. اس کے بعد نکل کے ہم کام کرنے جا رہے تھے, بولے تجارت میں برکت نہیں ہے. صبح چلے گئی جس میں اللہ کے رسول نے دعا بھی کر دی, اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما, چلا جا وقت. اور جس نے فجر نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا, فجر کا اور صبح کا وقت چلا گیا, برکت ختم ہوگی. چاہے ہنرمند بنو, ایسے ہنر سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ انجینئر کے ساتھ ساتھ میں بول رہا ہوں نا, یہ ہنر بھی آنا, ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہنر کرنا چاہیے. آپ کو اگر اس کی مثالیں دیکھنا ہے تو پرانے بادشاہ دیکھیے, ان بادشاہوں کو بولیں گے بادشاہ تھے لیکن ٹوپی بنا رہے, بادشاہ تھے لیکن قرآن لکھتے, بادشاہ تھے لیکن باکسز بناتے تھے, بادشاہ تھے آرنامنٹ بناتے تھے, زیورات. کیوں؟ وہ بادشاہ اپنی جگہ, لیکن وہ ہنر مند بھی ہوتے تھے اپنے آپ میں, سارے کے سارے. آپ ڈاکٹر بھی اور ساتھ میں اچھے کک بھی, آپ ڈاکٹر انجینئر اور ساتھ میں اچھے میکینک بھی, گاڑی وغیرہ یوں سے آپ ایک اچھے ڈاکٹر انجینئر اور فلاں وکیل یہ بھی, اور ساتھ میں آپ ڈریس ڈیزائننگ کٹنگ فلاں اتنے ہنر جانتے کہ جسی کو امتحان. ہنرمند بنو, ہنرمند قوم ضرورت ہے انسانیت کی. کبھی بھی ہنرمند لوگوں کو لوگ نکالنے کی نہیں سوچتے, ان کو انوائٹ کرتے اور بلایا جاتا ہے, چاہے آپ اس ملک سے دوسرے ملک میں بلائے جاتے ہو یا دوسرے ملک سے یہاں بلائے جاتے ہو. 10 اور آخری پوائنٹ جو میں لوں گا, جو آج حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں گے, وہ ہے امپلائمنٹ اپارچونٹیز کریٹ کیجیے. مطلب نوکری کرنے سے زیادہ نوکری دینے والے بننے کی طرف غور و فکر کیجیے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کو بڑی بڑی بنانے کی کوشش کیجیے. اکیلے کام کے بدلے کوآپریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ کمپنیز اور فرمز اور LLPs اور پرائیویٹ لمیٹڈ ایسے جائیے جہاں کئی دماغ مل کر ایک ساتھ ایک گول کے لیے کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں اگر صرف ایک گھر چلاؤں, ایک دکان چلاؤں, اتنا آگے نہیں بڑھوں گا. 4 دکاندار مل کے ایک یونٹ بناتے ہیں جو کمپنی بولتے ہیں اس کو, اور چلاتے ہیں. اب بزنس ہمارا جو ہے, جیسا میں اگر 10 روپے کماتا تھا اکیلی دکان میں, اب آپ کو کیا لگے گا جب 4 ہو جائیں گے تو 10 کمائیں گے؟ نہیں, 4 ہو جائیں گے تو 40 کماؤں گے تمہارے بار, کیونکہ اب ایک اکیلا 2, مثال اردو میں ایک اکیلا 2 11 ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, دنیا کولیبریٹ کر رہی ہے. میاں بھائی کا مزاج اکیلے ہی رہوں گا بس, 1 مین شو نہیں چلتا ہے. دنیا کولیبریشن میں کام کر رہی ہے, کوآرڈینیٹ کر رہی ہے ایک دوسرے سے. کہاں جا رہے ہو؟ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. ایسا کون سا ہمارے دین کی عبادت جو تم کو اکیلے کرنا ہے, سوائے نوافل کے جو چھپا کے کرنا ہے. باقی بتاؤ نا, فرائض میں جو چھپ کے کرنا فرائض, اچھا آپ پبلکلی کر رہے, مل کر کر رہے, اجتماعیت میں کر رہے ہیں, اور پھر کیوں باقی چیزوں میں الگ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ انٹرپرینورشپ, امپلائمنٹ کریٹ کیجیے, روزگار دینے والے بنو.
तुम जरूरत बन जाओगे इंसानियत की। सोच लाओ। आज स्टार्टअप्स का दौर है भाई। नौजवान जो मेरी बात से स्टार्टअप्स, एक आदमी बैठा हुआ है, बैठे बैठे सोचता है सबको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, अब गाड़ी बुलाना कैसे? तूने एक ऐप बना दिया, दुनिया भर की गाड़ियों से बुक कर लो। आपके शहर में आपका पड़ोसी, आपको मालूम है ड्राइवर है, वो आपको लेने आता है, ऐप के जरिए बुक करे। क्या दिमाग लड़ाया उसने? एक भी गाड़ी खुद की नहीं है, सिर्फ लोगों को मिलाता है। आज 100 करोड़ प्लस की कंपनी है। कोई देख रहा है भाई मैं शहर से शहर जा रहा हूँ, होटल नहीं मिलती, ऐप बना दिया, अब होटल तलाश कर लो। 100 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन जाती है कुछ सालों में भाई। आज ऐसा दौर है। आप और मैं कहाँ है उसके अंदर? किसी ने रोका आपको इंटरनेट के दौर में? अब आप यहाँ बोल सकते गवर्नमेंट हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, फला है, तासुब है, सब छोड़ दो। इंटरनेट में तो कोई तासुब नहीं है, तो दुनिया आलमी मामला है। वहाँ क्यों नहीं भाई? तुम करो ना कुछ स्टार्टअप नया। सोच नहीं है ना, घर से सोच अजीब और गरीब है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, बुरा मत लगने दीजिए, हमारे घर में वो जब सास बहू पे जुल्म करती ना, तो होने वाला बच्चा वो जुल्म को देख देख कर खुद अपाहिज पैदा होता हो ज़हनी तौर से, सिर्फ झगड़े देखते हुए बड़ा हो रहा हो। ये हो रहा है नहीं, हर घर का मसला है। अभी टॉपिक नहीं तो मैं छेड़ता नहीं, उसमें जाता नहीं उसमें। वो बच्चे गुलाम ज़हनियत के बड़े होते हैं, मालूम? जो बच्चा अपनी माँ को जुल्म सहते हुए देखता है, वो गुलाम ज़हनियत से बड़ा होता है। गुलाम नस्लें क्रिएट कर रहे हैं। ये वो नस्लें नहीं जो लीडरशिप के लिए तैयार हो, लीडरशिप के लिए फ्री थिंकिंग माइंड लगता है, जो उसूल जानता है किताब और सुन्नत के, उसके बाद समझता है दुनिया में हर हलाल चीज के पीछे भागता है, हर हलाल चीज के पीछे भागता है और कुछ करने की कोशिश करता है। मेहनत का काम है, हम रखिए। लेकिन आगे अगर हमको जरूरत बनना है कौमों की, एक मुस्तकबिल संवारना है, तो ये काम हमको करना होगा। तो ये 10 नुकात है जो मैंने बेहतर समझे, और भी तकरीरें और भी किताबें आप पढ़ी, उलमा ने अलग अलग बातें कही, जो मुझे बेहतर लगे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लिहाजा उम्मत का जो जवाल है, जो पस्ती है, जो हालात से हम गुजर रहे हैं, उसको तब्दील करने का एक मौका है। शरई एतबार से उलमा की तकरीरें सुनते हैं, उसमें तौबा, इस्तिग़फ़ार, तक़वा इख्तियार करना सब सुना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा अलग पॉइंट्स रखे, उससे हटकर वो पॉइंट्स को भी रखिए। वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंडिविजुअली और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के ये पॉइंट्स आप याद रखिए, दोनों को मिला लीजिए तो एक अच्छा इंसान इस्लाह के तौर पर तैयार होगा, और वो फिर समाज को ये सब चीजें देने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये चंद नुकात थे जो मैंने, जो वक्त मुझे दिया गया था उसमें रखने की आपके सामने कोशिश की। याद रखिए, तो ये वक्त हालात बदलते जाएंगे, हालात और बद से बदतर होते जाएंगे, उसके तब्दीली के आप ये मत सोचिए कि वो खुद ब खुद बदलेंगे, वो आपको कोशिश करनी होगी अपने आप को बदलने के लिए। आप जिन लोगों का नाम लेके डरते हैं और डर बिठाते हैं एक दूसरे के बारे में कि फलां ये कर रहे हैं, उनकी चाल ये है, उनको 100 साल लगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, तुम्हारा मंसूबा क्या है? उनके खिलाफ नहीं, तुम्हारा मंसूबा क्या है जो तुम्हारे दीन ने तुमको बताया दुनिया में अच्छे जिंदगी का? उनके खिलाफ काम नहीं, हम किसी के खिलाफ काम नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे रब ने हमसे चाहा है, और वो दुनिया का भी खैर लाता है और आखिरत में कामयाबी का जामी नजरिया बनता है। क्या कर रहे हैं हम? कौन सा प्लान है आपका? उठो, खड़े हो हर फील्ड में। कुछ लोग एजुकेशन में भी, कुछ लोग इकोनॉमी में होंगे, कुछ लोग आप में दीनियात के तबके में होंगे, कुछ लोग आपके जो भी है, मैंने तकरीबन ऐसे पॉइंट सबके लिए कवर है। और वो माए हमारी अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखें कि मेरा बच्चा ऐसा बनेगा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते जब मजलिसों में बैठते थे कि अल्लाह मेरी माँ पर रहम करे, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की जिसके नतीजे में आज मैं ऐसा हूँ। माँ की तरबियत से वो अनस बिन मालिक बन गया था। इमाम शाफी अपनी वालदा को हमेशा दुआ दिया करते थे कि अल्लाह मेरी वालदा पर रहम करे। जो उनकी जहानत थी ना, उनकी जहानत फोटोजेनिक थी एकदम, जिसको कहते हैं जैसा तस्वीर खींच ली किसी की याद रखते थे। आप एक किताब का एक सफा पढ़ लेते, कभी जिंदगी में भूलते नहीं थे। मालूम इमाम शाफी की जो इंटेलेक्चुअल लेवल जब चीजें पढ़ लेते जिंदगी भर याद रखते। तो कहते हैं मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ मेरे तालीम के लिए कोशिश करती। आप यतीम थे मालूम, और गरीब घराने से थे, कुरैश से थे लेकिन गरीब घराना था, यतीम थे, और वहां से उन्होंने चीजों को याद रखना शुरू कर दिया। और उस याद रखने का नतीजा याद रखे कि इमाम शाफी कहला, समझ रहा? तो वो माँ का ख्वाब थे याद रखते। बच्चे माँ का ख्वाब होता है, तो अब आप ख्वाब देखो अपने बच्चों के लिए, सब आप भी देखिए मर्द, लेकिन माँ का बड़ा किरदार है, याद रखना बहुत अहम है। याद रखना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ताल्लुक से याद रखिए, उनकी वालिदा की बड़ी अजीब और गरीब कोशिश थी। थोड़े बड़े होने के बाद इनके वालिद गरीब घराने से थे, वालिद ने एक दुकान छोड़ी थी, उसका किराया आता था जो पूरा इनके तालीम में लग जाता, और इनकी वालिदा खाली बनाती और बेचा करती थी। इमाम जो है अहमद बिन हंबल को बड़ा बुरा लगता था कि आप खाली बुनती और मुझे पढ़ाती उस पैसे से, और वालिद की जो तनख्वाह कहती थी नहीं तुम पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और लोगों के मसले मसाइल को हल करो, लोगों के जो इश्यूज दिखनाते हल करो, और तुम अपने वालिद के लिए और मेरे लिए सवाबे जारिया बनो। और उनका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जो लोगों के मसाइल हल करे, और उनका एक ख्वाब था जो बोला करती थी अपने बच्चे को कि मैं चाहती हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद का इमाम बने। बगदाद बहुत बड़ा शहर था, दारुल हुकूमत था अब्बासी खिलाफत में, याद रख।
ماں نے اتنی کوششیں کی حضرت کی، اتنی اس کے لیے کوششیں کی، انتھک محنتیں کی، ان کے وفات تک امام احمد کو کام نہیں کرنے دیا اور صرف محنت کراتی تھی. جو اس کرائے کی دکان کرائے سے گئی تھی، اس کا پیسہ آتا تھا اور خود محنت کرتی تھی. امام احمد یاد کرتا ہے، ان کو ہمیشہ دعائیں دیتے تھے. اور دیکھو ان کا خواب تھا ان کا بچہ بغداد کا امام بنے، لیکن امام احمد بن حنبل بغداد کی نہیں پوری دنیا کی امام بن گئے. آپ سمجھ رہے؟ تو ماں کی کوششیں یہ ہوتی ہے. امام جو ہے مالک کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ان کی والدہ کا. امام مالک چھوٹے تھے تو کبھی دیکھ لیا لوگ گانے گا رہے وغیرہ، تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی ایسا بنوں گا. ان کی والدہ کو جیسی بھنک پڑی، اتنی محنت کی، علماء کے ساتھ رکھا، علماء کے جیسا لباس پہنایا تاکہ بچہ وہ جو گانے وانے والوں کے جیسا نہ بنے. اتنی محنت کی اور امام مالک بن گیا. تو ماؤں کی بہرحال کوشش ہوتی ہے. قوم کا مستقبل ان ماؤں کی گود میں، ان کے کوکھ سے شروع ہو کے، ان کے گود سے شروع ہو کے پھر ہم دیکھتے ہیں جن کو ہم بچے کہتے ہیں. تو اگر عورتوں کی اصلاح ہو جائے نا، سماج کچھ الگ ہی ہوگا. اور عورتیں یہ سوچے نہیں مرد جا رہے مرد سب کر رہے، جماعتوں میں مرد جا رہے جماعتوں میں مرد کام کرے، مردوں سے اصلاح نہیں ہوئی کہ سماج کی عورتوں سے ہوتی ہے. لہٰذا اب آپ کو اپنا مستقبل کیسے سنوارنا ہے، آپ بھی اٹھیے، خواتین بھی اٹھیں گی، سب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ قوم پھر انسانیت کی ضرورت بن جائیں گی جیسے پہلے تھی. میں اپنی بات کسی بھی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کا اپنا کھویا ہوا وقار جو واپس لوٹا دے. ہم تمام کو اس چیز کی توفیق اور سمجھ دے کہ ہم دین پر چلے، دین کے مطابق عمل کریں.